السلام علیکم احباب۔ کینوس کی طرف سے ظفر صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ ظفر صاحب سے میری محبت کوئی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں کہ میں اس کی وضاحت پیش کروں، اور ظفر صاحب کی حیثیت ایک احساس شاعر کے حوالے سے مستحکم ہے، نہ میں اس پر گفتگو کرنے کا اہل ہوں اور نہ مجھے چاہیے کہ اس سے بحث کروں۔ ظفر صاحب کی شاعری نے اپنے عہد کے تقریباً تمام جید، خلاق اور مخترع اذہان کو، اس میں شعر کہنے والے، نثر لکھنے والے یا فنون لطیفہ کے کسی شعبے سے متعلق لوگوں کو ایڈریس کیا ہے اور انہیں متاثر کیا ہے۔ یہ عہد ساز شاعر کی پہچان ہوتی ہے، ورنہ بہت سے شعراء اپنی شاعری سے صرف اپنے حلقے کو یا مخصوص لوگوں کو متاثر کر پاتے ہیں۔ ظفر صاحب کے حوالے سے متاثر کا لفظ ہر دو معنوں میں درست اور حق بجانب ثابت ہوتا ہے، کیونکہ متاثر ہمارے ہاں مثبت بھی اور ایک اس کا تاثر تھوڑا کم بھی ہے۔ ظفر صاحب کی شاعری جب ہم پڑھتے تھے یا ان کی شعر پر کبھی گفتگو ہوتی تھی دوستوں سے، محفلوں میں بات ہوتی تھی، تو میں بڑا ایگریسو ہو جاتا تھا۔ دوستوں سے بعض دفعہ لڑائی ہو جاتی تھی، کیونکہ اکثر دوستوں اور احباب کی رائے ان کے تعلق سے اچھی نہیں ہے۔ شاید انہوں نے اس باکمال اور ایک ہمارے عہد کے سب سے بڑے شاعر، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ظفر صاحب جیسا شعر کہنا، ان جیسی بات پیدا کرنا یا اس سطح کے اسلوبیات میں کام کرنا، ظفر صاحب اسلوب کے شاعر نہیں ہیں۔ ظفر صاحب کے یہاں ایک انداز نہیں ملے گا آپ کو، جیسے میر کے یہاں مختلف ڈائمنشنز ہیں، اسلوب کی شاخیں ہیں، اسی طرح ظفر اقبال کے یہاں بھی اسلوب کی برتر بھی شاخیں ہیں، کمتر بھی ہیں، لیکن برتر جو انہوں نے کام کیا ہے وہ تو کمال مہارت سے انہوں نے اس خلاقی سے، اس جرأت مندانہ اظہاریہ جو انہوں نے ایک ترتیب دیا ہے، یعنی ہم وہ شعر کبھی کہہ ہی نہیں پاتے، یا کہتے ہیں تو احباب سے چھپا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے سینہ کھول کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لوگوں کو وہ شعر سنائے، وہ لوگوں کے سامنے وہ شعر رکھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مجھے کبڑا نہ سمجھو زندگی پر، میں ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا ہوں۔ کیسا باکمال شعر ہے، اور اس کی کتنی ہی ڈائمنشنز ہیں۔ زندگی کے تعلق سے کبڑا کا لفظ آنا اور زندگی پر ہنستے ہنستے اس کا دوہرا ہو جانا، یعنی اذیت کی ایک بہترین اور بہت اوپرلی سطح کی بات ہے یہ۔ اسی طرح ان کے یہاں ہنومان جیسے تجربات بھی آئے، پھر ان کے یہاں زبان میں گل آفتاب کی جیسی شاعری ہے، وہ بھی آپ کے پیش نظر ہے، اور آب رواں، پھر غبار آلود سمتوں کا سراغ۔ میں نے ایک انتخاب بھی مرتب کیا تھا ظفر یاب کے نام سے، جسے رومیل ہاؤس آف پبلیکیشن راولپنڈی نے چھاپا تھا بڑے اہتمام سے۔ یہ ادارہ ہمارے پیارے دوست ارشد ملک کا ہے، اگر آپ کتاب پڑھنا چاہیں تو یہ انتخاب آپ کو مل سکتا ہے۔ یہ ظفر صاحب کی 101 غزلوں پر مشتمل انتخاب ہے۔ جب تو میں بات کر رہا تھا کہ ان میں جو زور ہے شعر کہنے کا، جو خلاقی ہے، جو شعری وفور ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ان میں جو جرأت مندانہ ایک نظریہ ہے نا شعر پیش کرنے کا، وہ بڑی سطح کا ہے۔ یعنی ہم بھی، ہو سکتا ہے ہم بھی ایسے شعر کہتے ہوں۔ 4 فٹ کے فاصلے پر 2 سفید اگلاب تھے، نم نشیں تھی سرمئی سلوٹ کی سنگ آمیز سطح۔ آپ مصرے دیکھیں، نم نشیں تھی سرمئی سلوٹ کی سنگ آمیز سطح، اس میں صوتیات دیکھیں، نم نشیں تھی سرمئی سلوٹ کی سنگ آمیز سطح۔ اب یہ جو سین کی تکرار، پھر نم نشیں تھی، 1 فٹ کے فاصلے پر 2 سفید اگلاب تھے،
یہ جو اغلاب جیسا لفظ، گلاب کے شروع میں الف کا اضافہ کرنا ہے، یہ جرأت مندانہ اظہاریہ ہے۔ اسے کوئی معمولی ذہن یا چھوٹی طاقت کا جو شاعر ہے وہ نہیں کبھی پیش کرے گا کسی بڑی سطح پر۔ اس پر ان پہ کو تنقید بھی فیس کرنے کو ملی، لوگوں نے برا بھلا بھی کہا، کئی کتب، کئی تنقیدی اور کئی اشعار میں ان کو لوگوں نے عجیب، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ورسٹائلٹی ہے، جو ویریشنز ہیں، جو شاخیں ہیں ان کے ہاں اسلوب کی اور شعری جمالیات کی، شعری دائروں کی، ان کی اپنی جمالیاتی قوسیں ہیں، ان کی اپنی مستطیلیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ استعارہ ان کے اپنے ہیں، ان کی اپنے شعری وفور ہے، اور وہ اپنے ہی ڈھب کی بات کرتے ہیں۔ ردائف کا جتنا خوبصورت اور جتنا بھرپور استعمال ظفر اقبال صاحب نے کیا، میں نہیں سمجھتا ہمارے عہد کے کسی اور شاعر نے کیا ہو۔ ایک غزل کچھ شعر دیکھیں، آپ دیکھیں کہ ایک ردیف سے انہوں نے سائنس، جمالیات اور کس کس چیز کو یکجان کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ لفظ پتوں کی طرح اڑتے رہے چاروں طرف۔ اب یہ چاروں طرف کس کس طرف جائے گا، یہ آپ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ لفظ پتوں کی طرح اڑتے رہے چاروں طرف، کیا ہوا چلتی رہی آج میرے چاروں طرف۔ سبحان اللہ، اب یہ کیا شاعری ہے، کیا اس میں تنتنا ہے، کیا زور ہے اس میں۔ لفظ پتوں کی طرح اڑتے رہے چاروں طرف، کیا ہوا چلتی رہی آج میرے چاروں طرف، میں نے خود کو جو سمیٹا تو اسی لمحے میں، میں نے خود کو جو سمیٹا تو اسی لمحے میں، اور بھی چاروں طرف پھیل گئے چاروں طرف۔ ایسا شعر کوئی کیسے کہے؟ ایسا شعر کہنے کے لیے برتر شعری شعور چاہیے۔ ایسا شعر کہنے کے لیے اردو ادب کا ہی نہیں بلکہ لٹریچر کا اوور آل مطالعہ بہت ضروری ہے، شاعری کا، سائنس کا، فکشن کا، مذہب کا، ہر طرح کا مطالعہ چاہیے۔ ایک اور شعر دیکھیے کہ آپ پہلے تو بیٹھ گیا ایک طرف وہ آ کر، اور پھر ایک طرف اس نے کیے چاروں طرف، آسماں پر کوئی تصویر بناتا ہوں ظفر، کہ لگے ایک طرف اور رہے چاروں طرف۔ ایسی غزلیں، یہ تو میں ایک غزل کی مثال دے رہا ہوں، ایسے ایسے اشعار، ایسی ایسی تشبیہات ہیں ان کے ہاں۔ جوڑے کو گرہ لگائی اس نے، سورج کے عقب میں رات باندھی۔ کیا شاعری ہے، حسن اس کا اسی مقام پہ ہے، یہ مسافر سفر نہیں کرتا، گلی گلی میرے ذرے بکھر گئے تھے ظفر، خبر نہ تھی کہ وہ کس راستے سے گزرے گا، میں چوم لیتا ہوں اس راستے کی خاک ظفر، جہاں سے کوئی بہت بے خبر گزرتا ہے۔ تو یہ شاعری اپنے کل میں آپ پر وارد ہوتی ہے اور آپ کے اعصاب پر چھا جاتی ہے۔ اس شاعری کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے اساتذہ سے، ہمارے کلاسیک ادب سے کس درجہ استفادہ کیا اور نئی راہیں متعین کرنے میں ان کا کیسا کردار ہے۔ ان کی شاعری ہمیشہ ہمیں اچھی لگتی رہی ہے اور ہم ان کی شاعری سے انتخاب پیش کرتے رہیں گے، ان پر بات کرتے رہیں گے۔ دوستوں کی محبتیں ان کو ملتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت تا قیامت رکھے کہ ہم ایسی بھرپور شاعری اور ایک عہد ساز شخصیت کے سائے میں پنپتے رہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ پورا عہد ان کے سائے میں پروان چڑھ رہا ہے۔ جتنی اسلوب نئے یا لوگوں نے شعر کہنے سیکھے، یہ جو آج کل کے لڑکے یا ہماری عمر کے یا پھر اس سے پہلے کے جو نسلیں ہیں، ان کو جس حد تک ظفر اقبال نے متاثر کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ ایک بات کا اظہار اور بھی کرنا چاہوں کہ آفتاب اقبال صاحب کے تعلق سے کینوس نے مجھے کہا تھا بات کروں، تو آفتاب اقبال کے تعلق سے تو ہم تو سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ وہ ظفر صاحب کے فرزند ہیں اور انتہائی لائق اور نہایت مشفق شخصیت ہیں۔ خبردار، خبرناک اور اس طرح کے کئی چینلز، کئی پروگرامز کئی چینلز پر انہوں نے کیے اور ایک ٹرینڈ دے دیا۔ ٹرینڈ سیٹر ہیں وہ۔ میں بنیادی طور پر
ان کی ویریشن جو ہیں اس شعبے میں، ان کے والد صاحب جتنی ورسٹائل شاعری اور ادب کے شعبے میں ہیں، اتنے ہی یہ میڈیا یعنی ٹاک شوز ہوں یا کوئی چیز ایسی ہو، انہوں نے اتنا کمال کے ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں کہ آپ جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں۔ خدا باری تعالیٰ ان دونوں کو سلامت تا قیامت رکھے تاکہ ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔